بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ ہے کہ کیا قرآن کریم کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہودیوں پر الزام ہے؟ پادری میتھیو سلیمان کو جواب۔ اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے کہ کیا قرآن کریم کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہودیوں پر الزام ہے؟ پادری میتھیو کو جواب۔ ناظرین کرام، چند دن پہلے جناب مولانا ابو عبداللہ طارق صاحب اور جناب میتھیو سلیمان کے درمیان بائبل کے متعلق اسلامی نظریہ کے موضوع پر ایک مناظرہ ہوا، جس میں جناب میتھیو سلیمان نے مولانا ابو عبداللہ طارق صاحب پر سوال داغتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی سورۃ توبہ اس کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ بات کوئی یہودی بھی نہیں کہتا۔ ناظرین کرام، پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے، پھر ہم اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں۔ سورہ توبہ 9:30 فقرے میں لکھا ہے کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، کوئی یہودی نہیں کہتا۔ آپ اٹھا کر دکھائیں ان کی کوئی تاریخ کی کتاب یا ان کے ایمان کی جو اس کو اسٹیٹمنٹ آف فیتھ کہتے ہیں، اقرار الایمان، اس میں نکال کر دکھائیں آپ کے اس دور کے، خصوصی طور پہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس دور کے لوگ کہتے ہوں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ دیکھا۔ ناظرین اکرام، سورۃ توبہ جو سورت نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 30 ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ ناظرین اکرام، یہ جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں جو اہم الفاظ ہیں وہ ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ناظرین اکرام، پورے قرآن میں یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں عزیر نامی شخص کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ اگر ہم موجودہ یہودیوں کو بھی دیکھیں تو ان میں سے کوئی اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ عزیر اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اور مسلم علماء نے شروع سے اس پر گفتگو کی ہے کہ ادھر مراد کون سے لوگ ہیں، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ عزیر نامی کوئی شخص اللہ کے فرزند ہے۔ ہاں، دوسری جانب یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ آج ہی پایا جاتا ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب یہود و نصارہ کے رد میں لکھا گیا تو یہودیوں کا قرآن پر اعتراض ہو گیا کہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہی نہیں، تو تمہارے قرآن میں ہمارے متعلق جھوٹ لکھا ہوا ہے اور الزام لگایا گیا ہے۔ بس یہ بات تو طے ہے کہ آج دنیا میں کوئی بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر قرآن کن یہودیوں کی بات کر رہا ہے؟ بعض لوگوں نے اس آیت پر اعتراض اٹھایا ہے کہ قرآن مجید کے اس دعوے میں یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، اس کی تصدیق بائبل نہیں کرتی، یعنی کہ یہ جو بات ہے اس کی تصدیق، یہ بات کہ یہودی عزیر کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہتے تھے، یہ اس کی تصدیق بائبل نہیں کرتی۔ یہ اعتراض حقیقت میں قرآن پاک پر نہیں بنتا، بلکہ یہ بائبل پر بنتا ہے کہ اس نے ہر واقعے کے متعلق معلومات فراہم نہیں کی، یا پھر اس عقیدے کو قصداً تحریف کی بھینٹ چڑھا دیا ہے، یا پھر اسلام سے بغض میں یہودیوں نے تاریخ پر خط نسخ پھیر دیا ہے۔ اگر یہودیوں میں سے کوئی ایسا فرقہ موجود نہیں تھا یا نہ موجود رہا ہوتا تو یثرب اور خیبر وغیرہ کے یہودی ضرور اس آیت پر اعتراض کرتے اور لازماً کہتے کہ یہ بات ان سے غلط طور پر منسوب کی جا رہی ہے۔ ان کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے ایک ایسا فرقہ بھی موجود تھا جو دن رات اسی ٹوہ میں لگے رہتے تھے کہ ہمیں کوئی اعتراض ملے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا مذاق اڑائیں، مناظرے اور کئی جگہ پر سوالات تک قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ قرآن پاک پر اعتراض کا اتنا اہم پوائنٹ وہ یہودی، اس دور کے یہودی مس کر جاتے۔
جسے آج کے متعصبین لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصرین یہودیوں کا اس پر سکوت اختیار کرنا اس بات کی دلیل مبین ہے کہ ابتدائی اسلام میں یہودیوں میں سے نہ صرف ایسے لوگ موجود تھے بلکہ اہل مدینہ ان لوگوں سے واقفیت بھی رکھتے تھے۔ اسی بات کو ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 360 میں نقل کیا ہے کہ اس دور میں یہودی اس عقیدے سے بیزاری کرتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اس کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہونے کو نہیں روکتا، کیونکہ وہ آیت ان کے زمانے میں نازل ہوئی تھی جبکہ یہودی ان کے ساتھ مدینہ میں رہا کرتے تھے۔ تو اس میں سے کسی ایک نے بھی نہیں منقول کہ انہوں نے اس بات کا رد کیا ہو اور نہ اس بات کا کوئی تعقب کیا ہو، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ کہنے والا ایک گروہ ضرور موجود تھا ان میں سے، نہ کہ سب کے سب۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نصارہ میں سے مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے ایک گروہ ہیں، نہ کہ سب کے سب ہیں۔ تو جائز ہے کہ فرقہ ان ادوار میں ختم ہو گیا ہو، جیسے یہودیوں کا اعتقاد تشبیہ سے تعطل کی طرف بدلا تھا اور نصارہ کا عقیدہ بدلا باپ اور بیٹے کے متعلق کہ وہ مانوی امور میں سے ہے نہ کہ حسی امور میں سے۔ یہ بات بھی معقول اور منطقی ہے کہ ادھر تمام یہود مراد نہیں ہیں بلکہ ایک گروہ ہے، کیونکہ ایسے ہی جب کہا گیا کہ مسیحی لوگ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تب بھی ان میں سے کچھ لوگ موجود تھے جو ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، جیسے یونیٹیرین توحیدی فرقہ وغیرہ یا ابیونی فرقہ وغیرہ، جن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں۔ تو یہی بات یہود کے متعلق ہے کہ اس دور میں کچھ عرب میں بسنے والے یہودیوں کا یہ عقیدہ ضرور تھا۔ یہ بات قانون فطرت ہے کہ کسی بھی قوم یا جماعت میں فرقے عدم سے وجود میں آتے ہیں اور پھر دوبارہ معدوم بھی ہو جاتے ہیں، لہٰذا کسی فرقے کے وجود کا زمانہ حال میں نہ ہونا اس کے دائمی عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتا۔ یہودیوں کا ایک غاریہ فرقہ ہوا کرتا تھا جو کہ غاروں میں سکونت پذیر تھا، مگر یہ آج موجود نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرقہ اسینی نام سے بھی موجود تھا، لیکن انجیل میں کہیں پر بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا، اور 1947 میں اس فرقے کی عظیم باقیات یروشلم کے قریب قمران نامی علاقے سے ملی ہیں۔ اناجیل میں موجود یہودی فرقے صدوقی، فریسی وغیرہ کوئی بھی آج موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہاں سے برآمد ہو گیا کہ یہ فرقے ہی موجود نہیں تھے؟ اگر قرآن مجید کے دعویٰ کے مطابق عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے والا یہودی فرقہ موجود نہیں، تو یہ قرآن مجید کی عدم صداقت کی دلیل ہے۔ تو پھر یہ اعتراض بدرجہ اولا بائبل پر وارد ہو جاتا ہے، جو کہ صدومی، ادومی، صدوقی، فریسی ناموں کے فرقوں کے وجود کی خبر تو دیتی ہے، مگر ان میں سے کوئی فرقہ آج وجود میں نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ اعتراض کسی پر بھی نہیں بنتا، بلکہ تذکرہ کرنے والے کی حقانیت کی دلیل ہے کہ وہ ایسی باتیں بھی بتا رہا ہے جو پرانی صدیوں میں موجود تھی، اور اس کے اپنے گواہ بھی اس کے ساتھ غیر مذہب کے لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح کی ایک اور بات امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 300 پر نقل کی تھی کہ اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ یہود نے عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ایک فرقہ تھا جو کہ یہود میں سے تھا جو یہ کہتا تھا، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ یہود عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سن چکے تھے، مگر انہوں نے اس بات کا انکار نہیں کیا تھا، اور وہ ایسے ہے جیسا کہنے والے کا کہنا کہ خوارج قتل عام اور بچوں کو قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ ادھر خوارج سے مراد ایک فرقہ ہے، نہ کہ سب کے سب اس سے مراد ہیں، اور جیسا کہ یہ کہنا کہ بنو تمیم میرے پاس آئے اور ان سے مراد اس قبیلے میں سے بعض لوگ ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی کہ یہودیوں میں سے ایک جماعت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے اور یہ بات کہی تھی، اور وہ لوگ کون سے تھے جماعت میں؟ وہ تھے سلام بن مستحکم، نعمان بن اوفا، شاس بن قیس اور مالک بن سیف۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، اور یہودیوں میں سے کوئی نہیں کہتا جو کہ آج کے ہمارے دور میں موجود ہیں، اور اس کے مطابق جو ہم جانتے ہیں، اور وہ یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ایسا ایک فرقہ تھا جو کہ یہ بات کہتا تھا اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہودیوں میں یہ عقیدہ کیسے آیا اور کب وجود میں آیا؟ یہودی قوم اپنی شرارت کی وجہ سے ہمیشہ ذلت اور پریشانیوں کا شکار رہی ہے۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس دور میں تورات کو بھی جلا دیا گیا۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دوبارہ تورات لکھی،
جب یہ لوگ جنگ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے چھپائے ہوئے نسخوں سے اس نسخے کو ملایا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھا تھا، تب اس کو ہو بہو پا کر ان کی عزت کرنے لگے اور ان کو شریعت موسوی کا نائب اور ایک بڑے عالم کا درجہ دینے لگے، اور بعض نے ان کو خدا کا بیٹا تک بنا ڈالا۔ بعد میں یہ شرک پھیلتا گیا، یہاں تک کہ بعد کے نبیوں نے آ کر ان کی اصلاح کی اور یہ لوگ محدود ہوتے گئے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک جگہ یہ پڑھا گیا تھا کہ حضرت عباس غالباً یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہود کے کچھ سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئیں کہ جب آپ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو تب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، جس طرح عیسائیت میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کی تقسیم ہوئی، اکثریت جو ہے وہ کیتھولک کی ہے، اسی طرح یہود میں ایک زمانے میں ایسے یہود کی اکثریت بھی رہا کرتی تھی۔ قرآن نے اسی اکثریت کے عقیدے کی خبر دی تھی جو عیسائیوں میں کیتھولک کو بھی حاصل ہے۔ قابل غور ایک بات یہ بھی ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ سے ایک قول منقول ہے کہ یمن میں کچھ ایسے یہودی آباد تھے جو یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں 4 سے 6 صدی ہجری کے درمیان لکھے جانے والی ایک غار میں موجود نوشتہ یہ قرینہ دیتی ہے کہ بعض یہودی اس جگہ پر فرشتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ فرشتوں کی پرستش یہ ایک قرینہ ہے کہ یہود اس علاقے میں خالص موحد نہیں تھے بلکہ بعض کو شریک ٹھہرانے کے قائل بھی تھے، تو ساتھ ہی ساتھ عزیر علیہ السلام کو شریک ٹھہرانا یہ کوئی بعید بات نہیں معلوم ہوتی۔ یہود میں ایسی کتابیں ہیں جو کہ آفیشلی ان کی تناخ یہودی مقدس کتاب سے جدا ہے، جیسے کہ ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب کتاب، جس میں ادریس علیہ السلام کو میٹاٹرون کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو کہ ایک طرح کا فرشتہ ہے۔ انوک کا بھی تعلق عزرا سے ملتا ہے۔ یہودی تراث میں دونوں کو ہی کاتب مانا جاتا ہے۔ یہودی کرائنہ فرقے نے یہودی ربائنہ فرقے پر تنقید کی اس کی بابت کہ وہ میٹاٹرون کی عبادت کرتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیں دی ہسٹری آف دا جوز آف عربیہ، صفحہ نمبر 59 سے 61 تک۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس موضوع پر ہمیں معاصرت رکھنے والا قرآن کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ملتا جو بتا سکتا ہو کہ عرب میں اس دور کے یہودی کن کن عقائد کے قائل تھے۔ قرآن نے بعض اور باتیں بھی کی ہیں یہودیوں کے متعلق جو کہ سچ ہیں، جیسا کہ ان کا کہنا کہ ہم لوگ چند روز ہی جہنم میں رہیں گے، جیسے کہ قرآن پاک اس بات کو ذکر کرتا ہے، اور ان کی مقدس کتاب تالمود میں بھی یہ مذکور ہے کہ کچھ وقت بعد ابراہیم علیہ السلام جہنم میں جا کر ان سب کو وہاں سے نکال لیں گے۔ اور جیسا کہ یہودیوں کے متعلق یہ قول بھی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اس کی تفاسیر میں روایات ملتی ہیں جیسا کہ قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں کہ یہ آیت خصوصاً فحاس بن عزورہ اور اس کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر یہ بات کہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ تمام یہودی اس عقیدے سے دور ہیں اور مٹھی بھر نے یہ بات کہی تھی، اور یہی بات عزیر والی بات پر بھی صادق آ جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ یہودی اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی ربی جن کا نام توبیہ سنگر ہے، ان سے بھی اس بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کے حوالے سے ان کے بارے میں کیا جواب ہے، تو ان کا یہ جواب یہ تھا کہ مسلمان مفسرین نے یہی کہا ہے کہ عرب میں اس دور میں کوئی ایسا فرقہ موجود تھا، تو یہ بات کوئی بعید نہیں ہے، اور توبیہ سنگر کے مطابق ایسا بالکل ممکن ہے کہ کوئی گمراہ یہودی فرقہ یا کوئی شخص ایسے نظریات رکھتا ہو، کیونکہ ہر گروہ میں منحرف افراد موجود ہوتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ البتہ موجودہ دور میں ایسا کوئی بھی یہودی نہیں ہے جو یہ مانتا ہو۔ احتمال ہے کہ یہ عزیر سے مراد یہودی کتب میں پایا جانے والا عذرا ہے۔ ناظرین کرام، اغلب نظریہ یہی ہے کہ عرب کے یہود میں یہ ایک گمراہ فرقہ تھا جو ان چیزوں کا قائل تھا، نہ کہ اس سے مراد تمام یہودی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فرقہ ختم ہو گیا، جیسے کہ ہر مذہب کے مختلف فرقہ ختم ہو جاتے ہیں، اور موجودہ دور میں کوئی یہودی اس منحرف نظریہ کا قائل نہیں ہے۔ ایک روایت اس موضوع پر ہمیں ملتی ہے جس میں بعض یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر گفتگو کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہود نے کہا کہ ہم عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے اس عقیدے کی طرف بلایا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا
کہ انہوں نے یعنی کہ عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے تورات کا احیاء کیا اس کے جانے کے بعد، اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا سوائے اس لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو عزیر اللہ کے بیٹے کیسے بنے موسیٰ کو چھوڑ کر، جبکہ وہ تو تورات کو لائے تھے اور ان سے معجزات دیکھے گئے تھے جو کہ تم سب پہلے سے جانتے ہو۔ اگر عزیر اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ ان کے اکرام سے ظاہر ہوتا ہے تو تورات کے احیاء کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور عزیر علیہ السلام کے لیے اس کی مقدار موجب ہے کہ وہ اس خدا کے بیٹے ہیں، اور عزت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دگنی ہے، جو ضروری ہے کہ ان کے لیے نبوت سے زیادہ جلیل منزلت ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ ہماری مراد یہ نہیں، کیونکہ یہ تو صحیحاً کفر ہے جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا، بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ عزت کے معنی کی بنا پر ان کے بیٹے ہیں، چاہے ولادت ایسی نہ ہوئی ہو، جیسا کہ ہمارے بعض علماء اس کے لیے کہتے ہیں جب عزت کرنا اور منزلت بیان کرنا چاہتے ہیں غیر کی۔ اس سے آگے بھی روایت کا ایک حصہ ہے، مگر ہم اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ روایت سے واضح ہوتا ہے کہ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا عیسائیوں کی طرح نہیں مانتے تھے، کیونکہ عبرانی میں خدا کا بیٹا ہونے سے مراد ایک متقی بندہ ہونا ہے۔ جب کسی کو کہا جائے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب وہ یہ لیتے تھے کہ وہ بہت زیادہ نیکوکار اور پرہیزگار ہے، جبکہ اس کے برعکس یونانی اور مسیحی فکر میں خدا کے بیٹے سے ہونے سے مراد ولادت کے سبب سے تعلق ہونا ہے، بیٹے اور باپ کا، جو کہ یہودیوں کا مراد کبھی بھی نہیں رہا، کیونکہ یہودی کتب میں افاہیم اور دیگر کردار کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، مگر وہ اس سے مراد اکرام و تکریم اور اس شخص کے نیک ہونے کی دلیل کے طور پر لیتے ہیں، نہ کہ ربوبیت یا کسی الہی عہدے پر فائز کرنا لیتے ہیں۔ یہ بات حق سے دور نہیں ہے کہ یہودیوں نے عزرا کے تورات کو تبدیل کرنے اور احکام بدلنے کے باوجود ایک نیک شخص جانا اور اس کی اندھیا پیروی شروع کی جس کی مذمت کی جا رہی ہے، جیسا کہ ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، اور ایک مسیحی بھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، لیکن ان کی مراد کیا ہے یہ ماننا بالکل ہی جدا ہے۔ ایک نبی اور رسول مانتا ہے، جبکہ دوسرا مسیحی جو ہے وہ ربوبیت تک لے کر جاتا ہے۔ ادھر بھی یہودیوں کا کہنا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وہ عزیر کو ایک متقی اور پرہیزگار شخص اور اس کی بنائی ہوئی تورات کی اتباع میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ بیٹا کہنا محض احترام کی غرض سے ہے۔ دوسری طرف نصارہ کو مسیح علیہ السلام کو خدا کا فرزند کہنا وہ تولید و ولادت کی غرض سے ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے اس موضوع کو بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے، لہٰذا ان مفاہیم کو دقت سے سمجھنا چاہیے کہ آج بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو انڈائریکٹلی اس درجے پر فائز کرتے ہیں، وہ بھی صرف اپنی اتباع کی وجہ سے۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر محمود احمد غازی نے اپنی ایک کتاب محاضرات قرآنی میں یہ بات نقل کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 55 سال قبل اردن کے علاقے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ڈیڈ سی، جس کو بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، اس کے ایک طرف ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اختتام پر بحر میت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے دوسرے کنارے پر علاقہ کی حدود شروع ہوتی ہے جس کو مغربی کنارہ کہتے ہیں، جس پر اب اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر ایک چرواہا رہا کرتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ روزانہ اس جگہ اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی بکری چراتا پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور شام تک وہاں بکریاں چراتا رہا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا تو اس کی ایک بکری گم ہو گئی۔ وہ اس بکری کی تلاش میں نکلا اور چلتے چلتے اس کو ایک غار دکھائی دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی بکری اس غار کے اندر چلی گئی ہے۔ بکری کو بلانے کے لیے اس نے آواز دی تو اندر سے بکری کی آواز آئی۔ وہ غار میں داخل ہو گیا اور وہ غار کے اندر چلتا گیا۔ جب بکری اس کے آگے آگے چلتی گئی، جب خاصا اندھیرا چھا گیا تو اس سے کچھ اندھیرا زیادہ محسوس ہوا، تو وہ اپنی بکری کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور اگلے دن کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر گیا اور ساتھ ہی روشنی کا انتظام کر کے ساتھ گیا، کوئی شمع یا لالٹین بھی ساتھ لے گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور بکری کو ساتھ لانے لگا تو اس نے دیکھا کہ غار کے اندر مٹی کے بہت بڑے بڑے مرتبان رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی پرانا خزانہ ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس نے ایک مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو اس میں پرانے کاغذ اس طرح لپٹے ہوئے تھے جیسے کوئی تومار لپٹے ہوتے ہیں۔ اس نے ایک کو چھیڑا تو وہ پھٹ گیا، دوسرے کو چھیڑا وہ بھی پھٹ گیا۔ ہر مٹکے میں ایسے ہی تومار بھرے ہوئے تھے۔ وہ واپس آ گیا اور اس نے واپس آ کر گاؤں والوں کو بتایا کہ وہاں کوئی خزانہ دفن ہے۔ بہت سے لوگ وہاں گئے اور انہوں نے مٹکوں میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بہت سے کاغذ پھٹ گئے۔ اتفاق سے وہاں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی جو چند مغربی ماہرین پر مشتمل تھی۔ جب انہیں اس قصے کا معلوم ہوا تو وہ بھی وہاں پہنچے اور ان میں سے بہت سے کاغذات اور کتابیں چرا کر لے گئے۔
مقامی حکومت کو جب ان کی حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کو روکا اور تمام کاغذات اور کتابیں سرکاری قبضے میں لے کر ایک مرکز میں رکھ دیں اور ماہرین کی ٹیم مقرر کی کہ وہ ان کاغذوں اور تماروں کو مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ یہ کتابیں کیا ہیں، کہاں سے آئی ہیں اور کس نے لکھی ہیں اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان آثار دستاویز کا جو حصہ مغربی ماہرین لے گئے تھے انہوں نے ان کاغذات کے مطالعہ کرنا شروع کر دیا گیا۔ قدیم خطوط اور مذاہب کے ماہرین کو بلوایا گیا، انہوں نے بھی ان کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو کسی عیسائی عالم کی ملکیت تھا۔ وہ عیسائی عالم اس زمانے میں جب عیسائیوں پر مظالم ہو رہے تھے اور یہودیوں کی حکومت تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 100-150 سال بعد کا واقعہ ہے، جب اہل ایمان اور صاحب توحید لوگ موجود تھے۔ جب ان پر مظالم ہوئے تو انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اس کتب خانے کے مالک کو خیال آیا کہ یہ ان کتابوں کا یہ ذخیرہ جو ہے یہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے وہ اس ذخیرے کو غار میں چھپا کر چلا گیا کہ اگر زندگی واپس بچ گئی تو واپس آ کر لے لوں گا۔ اس کے بعد اس کو واپس آنا اور اپنے کتب خانے کو حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یوں یہ کتب خانہ کم و بیش 1800 سال وہاں غاروں میں محفوظ رہا، گویا سن 100 یا 150 عیسوی سے یہ کتابیں وہاں رکھی ہوئی تھی۔ کوئی 2500 سال قبل لکھے ہوئے یہ ذخائر قدیم عبرانی اور سریانی زبانوں میں سے ان میں سے ایک ایک کر کے چیزیں اب شائع ہو رہی ہیں۔ کچھ چیزیں اردن میں شائع ہوئی ہیں اور کچھ انگریزی زبان میں یورپ میں شائع ہو رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ حصے جو 1960 میں یا اس کے لگ بھگ شائع ہوئے تھے ان میں سے ایک پوری کتاب ہے جو غالباً کسی عیسائی عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا کچھ حصہ یہودیوں کی تردید میں ہے، خاص طور پر ان یہودیوں کی تردید میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کتاب میں اس عقیدے کی برائی بیان کی گئی ہے اور اس کے مشرکانہ عقیدوں پر ان یہودیوں کو شرم دلائی گئی ہے اور یہ وضاحت بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور عزیر علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور انسان تھے، وہ اللہ رب العزت کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا اسلام سے پہلے بہت سے یہودیوں کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا، عیسائیوں کا محفوظ کیا ہوا اور اہل مغرب کا چھپا ہوا ایک مسودہ مل گیا ہے جس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس زمانہ میں یہودی ایک فرقہ ایسا ضرور موجود تھا جو عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا بیٹا مانا کرتا تھا۔ تو ناظرین اکرامی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔